السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ رات کا آخری پہر تھا۔ خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی اپنے سیاہ رنگ کے گھنگریالے بال جو کمر سے تھوڑا نیچے تک تھے، بڑی بڑی سی گرے رنگ کی آنکھیں، نازک نقوش گلابی لب، سرخ و سفید وہ لڑکی جس کے گال ہمیشہ سرخ ہی رہتے تھے، کھڑکی کھولے کھڑی تھی جبکہ کھلے ہوئے بال ہوا سے اٹھلیاں کر رہے تھے۔ ہر چیز سے بے خبر وہ لڑکی کھڑکی سے سامنے گھنے درخت پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس پر نظریں مرکوز کیے بہت آہستہ سے کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ یکدم اس کے کانوں میں بھنبھناہٹ ہونے لگی، جانے کون سی زبان تھی جس سے وہ ناآشنا تھی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی وہ پلٹ کر اپنے پیچھے بستر پر جا کر چت لیٹ گئی۔ کمرے میں اچانک کوئی ہیولا چلتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ تیز گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے قبل وہ ہیولا اس کی گردن کو نوچ لیتا۔ دروازہ زور سے بجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو کر سب نارمل ہو گیا، جیسے کسی بھی پراسرار چیز کا کوئی وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو انگڑائی لے کر بستر سے اتر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا واقعہ جسے یاد ہی نہیں تھا، جسم بری طرح درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ شاور کھولے آنکھوں کو موندے گرم پانی کے نیچے کھڑی رہی۔ اچانک شاور سے لمبے لمبے بال پانی کے ساتھ نیچے کی طرف آتے اس کے چہرے سے ہوتے پورے جسم پر پھیلنے لگے۔ گھبرا کر پٹ سے میسا نے اپنی آنکھیں کھول کر خود کو بھی دیکھا، جھرجھری لے کر جھٹک کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی بال نہیں تھے۔ لمبی پرسکون سانس لے کر ٹیپ بند کرتی بات گاؤن پہن کر واش روم سے باہر آئی جہاں اس کی ماما پہلے سے ہی موجود تھیں۔ میسا چلو نیچے، سب ناشتے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ میسا مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میسا کے مسکرانے سے دونوں گالوں پر گڑے بنے جس کی وجہ سے وہ اور بھی حسین لگنے لگتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی مکمل تیاری کا جائزہ لے رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کھڑکی کے ساتھ کوئی چپک کر کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ میسا تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ میسا جو گھر سے کالج کے لیے نکل رہی تھی، سارا کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا جو اس کے دیکھنے سے پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف نکل گئی تھی۔ میسا اسے جاتے دیکھ رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنی تائی کے کمرے میں چل دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر بڑھی جہاں بھاری وجود کی عورت شکل سے ہی خراٹ لگ رہی تھی مگر ان کا شیریں لہجہ ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میسا کو دیکھتے ہی ترنا بیگم مسکرائیں۔ ہاں میسا آؤ، تم کالج جا رہی ہو؟ جی ہاں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، آج شام کو کچھ لوگ آ رہے ہیں سارا کو دیکھنے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو اپنے کمرے سے مت نکلنا پلیز۔ اگر تم کالج سے ہی کسی فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے چلی جاؤ میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گی۔ نہیں تائی، اس کی ضرورت نہیں، موویز دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے اور سینما جا کر 2-2.5 گھنٹے تک ایک ہی جگہ بیٹھنا مجھ سے مشکل ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنے کمرے سے نہیں نکلوں گی۔ اللہ حافظ۔ میسا کمرے سے نکل گئی۔ میسا سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنے دائیں طرف سلاخوں والے سیاہ گیٹ کی طرف دیکھا۔ آخری اسٹیپ اتر کر گیٹ کے قریب گئی۔ اندر پورا اسکول خالی تھا جو آج بند تھا۔ دھوپ اور روشنی چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا کوئی کلاس سے نکل کر بھاگا ہے۔ میسا تیزی سے نیچے اتر کر بیرونی گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی سا کتا نکل کر غائب ہو گیا۔ تیز تیز چلتی وہ کالج کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے گھر سے کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ تم پریشان ہو؟ میسا کی دوست نے اس سے پوچھا۔ ہاں شاید، کل پھر مجھے عجیب خواب آیا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ سارا، کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں؟
میسا نے الجھ کر اس سے پوچھا، جو اسکول سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے، ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں علاج کروانا چاہیے، اس کی دوست نے اسے کہا، جبکہ میسا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی والے سڑک پر نکل گئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد جب میسا کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی، اس کے قدم یکدم رک کر پلٹ کر دائیں طرف دیکھا، جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اس پر نظریں مرکوز کیے کھڑی تھی۔ لیکن جو چیز میسا کو خوف زدہ کر گئی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، جس کے سیاہ بڑے بڑے ڈیلے کسی ڈائن کی طرح لگ رہے تھے۔ میسا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اسی طرح دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آئی اور کالے دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ میسا کا سر چکرا کر رہ گیا، جانے کچھ مہینے سے روز اس کے ساتھ پر اسرار واقعات ہو رہے تھے، جن کا چاہنے کے باوجود وہ اپنی ماں سے تذکرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسد اور سیف دو بھائی تھے، حیدرآباد کے پوش علاقے میں ساتھ رہتے تھے۔ ڈبل اسٹوری ایک گھر جہاں نیچے اسکول تھا، جبکہ اوپر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسد اور کرنا کی ایک ہی بیٹی تھی، سارا، جبکہ ایک بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ سیف اور مرتا، جن کی اکلوتی اولاد میسا تھی، جو شادی کے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ کرنا بیگم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان رہتی، کیونکہ جو بھی سارا کو دیکھنے آتا میسا کو پسند کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کرنا بیگم اسے گھر آنے سے منع کر رہی تھی۔ میسا کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے باندھ کر باہر نکل آئی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ گرے ڈیلے سیاہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قریب ہو کر دیکھنے لگی، لیکن آنکھوں کا اصل رنگ گرے دیکھ کر ایک بار آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولا۔ اف، لگتا ہے سر میں زیادہ ہی درد ہو رہا ہے۔ میسا سر جھٹک کر سیدھی ہوتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ یکدم جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے اوپر گرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح بیٹھنے کے وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ مرتا بیگم گھبراتے ہوئے کمرے میں آئیں اور دیکھا کہ میسا کمرے میں نہیں۔ سیف صاحب، چلیں کمرے میں چلیں۔ میسا گئی کمرے میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میسا کمرے میں نہیں ہے، میں نے باتھ روم، بالکنی، ہر جگہ دیکھ لیا، ساتھ کے کمرے میں ہو شاید، سیف صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔ مرتا سوچتے ہوئے سارا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تو مرتا بیگم حیران رہ گئیں۔ کمرے کی طرف جانے کے بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کر نیچے جانے لگیں، لیکن نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے میسا انہیں دیکھتی مرتا بیگم لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگیں، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایک قدم الٹا لے کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکیں۔ میسا نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ میسا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ مرتا بیگم بمشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگی، لیکن آواز جیسے صرف اپنے آپ کو ہی سنائی دی۔ جبکہ میسا مسکرائی، وہی پراسرار مسکراہٹ۔ مرتا بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ماما، میسا زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر اوپر ان کی طرف آنے لگی۔ مرتا بیگم کی زبان تالو سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے تبھی یہاں آ گئی تھی، چلیں اب، سپاٹ لہجے میں کہتی میسا اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ مرتا بیگم ویسے۔ اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے جب اچانک ہی 7 کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے۔ کرنا بیگم بھوکلا گئیں۔ سب سے پہلے خیال انہیں میسا کا ہی آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ سارا کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل وہ کمرے میں جاتی، میسا شب خوابی کے لباس میں ہی آنکھیں مسلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کرنا بیگم کا اسے دیکھ کر دانش، جو سارا کو دیکھ رہا تھا، یکدم نظر اس پر پڑی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی دانش اسے ہی دیکھتا رہا۔
سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دانش کے سامنے سے اپنی کزن کو غائب کر دے۔ کرنا بیگم کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دانش کے گھر والوں نے کال کر کے کرنا بیگم کو کہا کہ دوسری لڑکی کیوں چھپائی گئی تھی، ساتھ ہی سارا سے رشتہ توڑ کر میسا کے لیے کہا گیا۔ کرنا بیگم تو سنتے ہی پھٹ پڑی، اچھی خاصی بھڑاس نکال کر کال کاٹ کر میسا کے روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی رک کر کچھ سوچتے ہوئے شیطانیت سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ کھانے کا وقت تھا۔ مرتا بیگم ڈش میز پر رکھتے ہوئے سارا کو آتا دیکھ کر میسا کو بلانے کا کہہ گئیں۔ سیف صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ سارا نے منہ بنا کر دروازے پر نوک کیا۔ 2 بار نوک کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میسا جو قالین پر سر جھکا کر بیٹھی ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا رہی تھی اور ہنس رہی تھی، رک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی سارا کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو چہرے پہ کوئی ایسے خوفناک تاثرات نہیں تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آواز سے سارا کا دل کانپ گیا۔ میسا؟ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ میسا زور سے قہقہا لگا کر ہنسی۔ سارا اس کے قہقہے کو سن کر کانپ کر پورے قد سے نیچے گری، یکدم جیسے میسا نیند سے جاگی۔ ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے ہاتھ سے چاقو نیچے پھینک کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کرنا بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مارتی سب کو آوازیں دینے لگی۔ میسا، سارا کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں زخمی کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کچھ دن سے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سب سارا کے کمرے میں جمع تھے، ڈاکٹر چیک کر کے جا چکے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا ماما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ میسا پریشانی سے کہہ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا جو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم کمرے کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اس کی گنگناہٹ رکی، بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی جب سینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ میسا نے خورا کر اس پر حملہ کیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھول کر چہرے پر چھینٹا مار کر دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا، ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر تڑپ کر پیچھے ہوتی کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی۔ کمرہ لاک کر کے وہ جب لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جب گھر کے دروازے سے سیف صاحب اور مرتا بیگم کو آتے دیکھا، ماما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں، گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف، جانے کب مرا بیچارہ، وہ تو شکر تھا آج اسکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے ہی کھا جاتے پورا۔ مرتا بیگم جھرجھری لیتی بتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ میسا انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ 2 دن پرسکون گزرے۔ میسا، سارا کو پانی دے آؤ۔ کرنا بیگم صوفے پر بیٹھی اسے آتا دیکھ کر بولی۔ میسا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤ۔ سارا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سارا آپی، پانی لائی ہوں۔ میسا نے سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا۔ سارا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یکدم تڑپ کر سارا نے گلاس کو قالین پر پھینک کر کے کرنے لگی۔ اچانک میسا پر اصرار طریقے سے مسکرائی، آنکھوں کا ڈیلا سیاہ ہو کے واپس اپنے اصل رنگ میں بدل گیا۔ میسا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس میں بے تحاشا بال تھے۔ امی امی بچائیں، امی امی۔ سارا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا تو ڈر کے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ کرنا بیگم جلدی سے اندر آئیں، پیچھے ہی مرتا بیگم بھی ساتھ آئیں۔
کیا ہوا سارا، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ امی اس نے مجھے پانی میں بال بھر کر دیے ہیں، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ اس دن اپنے آپ کو زخمی کر کے خوش ہو رہی تھی، آج ابھی مجھے اس نے جانے کون سا کالا جادو کر کے مجھے بالوں سے بھرا پانی پلایا۔ سارا اپنی ماں کو دیکھ کر سب بتانے لگی۔ مرتا بیگم اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو خود حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے گلاس؟ مرتا بیگم نے ایک دم پوچھا۔ وہ رہا، سارا نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ مرتا بیگم نے گلاس جیسے ہی اٹھایا جہاں بالوں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، سارا تو دیکھتے ہی آنکھیں جھپکنا بھول گئی، جبکہ میسا ناسمجھی سے کھڑی رہی۔ میسا سارا تمہارے برابر کی ہے جس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہی ہو، معافی مانگو۔ مرتا بیگم نے بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میری کیا غلطی ہے، اور جب وہ میرے برابر کی ہے نہیں تو میں کیوں کروں گی مذاق؟ میسا چڑ کر کہتی بازو چھڑا کے کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا اس کے تیور دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ مرتا بیگم نے سلگتی ہوئی نظر سے سارا پر ڈالی۔ تم سے ایسی امید نہیں تھی، مرتا بیگم چبا کر کہتی۔ 12 بجے کا وقت تھا، میسا کا کل ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اچانک خاموش فضا میں دروازہ زوردار آواز میں کھلنے اور بند ہونے کی آواز گونجی۔ گھبرا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتی دروازے کے پار کسی لڑکی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میسا کا خون خشک ہو گیا، دھاڑ سے آواز کے ساتھ کوئی اس کے آر پار ہوا۔ زوردار کھٹکا لگنے سے وہ لڑکھڑائی، ہمت کرتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میسا صبح اٹھی تو وہی درد جسم میں محسوس ہوا۔ انگڑائی لے کر جیسے ہی وہ اٹھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے اس کی ماں خون سے لت پت صوفے پر پڑی ہوئی تھی، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، پورا جسم خون سے بھرا ہوا تھا، کپڑے سارے خون سے بھیگے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون سے نہلا دیا ہو۔ میسا کے جسم میں سنسنی دوڑ کر رہ گئی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کے آنسو بھی نہیں نکل پائے۔ پھر کہکے کی آواز پر میسا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی سارا کھڑی بڑا سا بیلچہ پکڑے کہا لگا رہی تھی، بیلچہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ سارا اس کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم میسا کو شدید غصہ آیا۔ سائڈ ٹیبل پر شیشے کا بھاری واز اٹھاتے ہی میسا نے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر کے سبھی افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب زور زور سے چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے مرتا بیگم میسا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی سب لرز کر رہ گئے۔ میسا جنونی طریقے سے سارا کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، جبکہ سارا کا سر پھٹنے سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہائے میری بچی مار دی، کوئی بچاؤ، میری بیٹی کو بچاؤ کوئی۔ کرنا بیگم سینہ پیٹتی تڑپ کر چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اسد صاحب نے آگے بڑھ کر اسے زبردستی پکڑا، جبکہ سیف صاحب تو اپنی بیٹی کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، غصے سے لال چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اسد صاحب نے اسے قابو کر کے تھپڑ در تھپڑ مارنے شروع کیے۔ ایک دم میسا ہوش میں آئی، اپنی ماں کو صحیح سلامت سامنے کھڑا دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ سارا کو جلدی سے ہسپتال لے کے جایا گیا، لیکن راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو ان کے سروں پر ٹوٹی تھی۔ کرنا بیگم غم و غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ میسا دیکھتے ہی دیکھتے اچانک رونے لگی۔ اس نے اپنی کزن کو مار ڈالا، آواز سے روتی وہ پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی۔ یکدم اس کی نظر بیڈ کی دوسری طرف اٹھی، کالی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی کی طرف بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میسا کے رونے میں شدت آنے لگی، سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے بڑی بھیانک ہو گئی۔ تیزی سے لڑکھڑا کر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، بچاؤ مجھے، وہ مجھے مار دے گی۔ میسا کی آواز پھٹ رہی تھی، دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ جب کان کے قریب سرگوشی سن کر اسے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، بھاری خوفناک سرگوشی ہوئی۔ میسا گرتی اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کرنا بیگم اندر آئیں، کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر دیا۔
करना बेगम अंदर आते ही लगातार इसके चेहरे पर अपने भारी हाथों से थप्पड़ों की बारिश कर रही थी। मेसा जिसकी जान वैसे ही लड़की को देखकर आधी हो गई थी, अचानक ही भारी हाथ पड़ने से खुद को बचा नहीं पा रही थी। मर्ता बेगम रोती हुई इसे बचाने बढ़ी। मत मारें, छोड़ें, छोड़ दें प्लीज, छोड़ दें। मर्ता बेगम बचाते हुए रो रो कर कह रही थी, जबकि करना बेगम एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी बेटी को मार दिया इस पागल ने। मर्ता बेगम अपनी नाजुक सी बेटी को बचाने में लगी हुई थी। मेरी बेटी को मार दिया इस बजात ने, क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? करना बेगम गुस्से से चीख रही थी। मेसा की हालत देखकर, जिसे कभी हाथ तक नहीं लगाया था, आज इसकी हालत थी। होठ फटे, गाल और पेशानी सूजी हुई थी। क्योंकि हमेशा ऐसी क्या बात हुई थी, बताओ? मर्ता बेगम ने झंझोड़ते हुए कहा, जो कुछ अभी समझ नहीं पा रही थी। अचानक मेसा पर कपकपाहट तारी हुई। करना बेगम के तड़प तड़प के रोने में कह कह गूंजने लगे। मर्ता बेगम के साथ सैफ साहब भी अपनी बेटी को देखने लगे, जो इतना पिटने के बाद कह कहा लगा रही थी। करना बेगम भी अपना रोना भूलकर इसे खौफ से देखने लगी। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। कह कहा लगाते लगाते मेसा तेजी से कमरे की तरफ भागी। मेसा से पीछे भागे। अंदर का मंजर देखकर साकित हो गए। मेसा स्टडी टेबल से लैंप उठाकर तार को दांतों से काट रही थी। ये पागल हो गई है सैफ, मर्ता बेगम खौफ से बोली, जो अब तार काट कर हर चीज को कह कहा लगा कर जमीन बोस कर रही थी। मार दिया इसे मैंने, हाँ हाँ मार दिया, हाँ। कह कहा लगाने के साथ जो मेसा जोर जोर से बोल रही थी। दोनों दरवाजे के पास खड़े बरसती आंखों से अपनी 17 साला बेटी को देख रहे थे। मर्ता बेगम का तो दिमाग ही सुन्न हो चुका था। मेसा की हरकतें काफी पुरस्रार हो चुकी थी। काश वो पहले ही अपने शोहर से इस बारे में बात कर लेती तो शायद आज ऐसा ना होता। मर्ता बेगम रोते हुए सैफ साहब के बाजू को थाम कर आंखें नीचे रोने लगी, जो अपनी बेटी को कम एक पागल को देख रही थी। सारा का जनाजा घर आ चुका था। दूसरी तरफ हमेशा जमीन पर बच्चों की तरह लेटी छत पर नजरें मरकूज किए होती, कभी हंसती कभी रोती। हमेशा दर्द से कराकर अपने हवास में आती, अपने इर्द गिर्द देखकर खौफ से चिल्लाने लगी, टांगों से जैसे जान निकलने लगी जब खून की बूंद आकर इसके चेहरे पर गिरी। आदमी की भिनभिनाहट कानों में तेज होती चली गई। मेसा जबान को हरकत देने की कोशिश करने लगी, जब यूं महसूस हुआ मुंह में जबान ही नहीं। हाथ उठाकर देखना चाहा, जब हाथों को सुन पाया। सारा को तदफीन के लिए ले जाया गया। करना बेगम को इस पड़ोस की औरतें संभाल रही थी। करना बेगम ने अपनी बेटी के मुजरिम को पुलिस के हवाले करने को कहा। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है मेसा बीमार है, वरना वो ये सब कभी नहीं करती। बीमार है? मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया और तुम कह रहे हो वो बीमार है? मर्ता बेगम धरोकतार फर्श पर बैठी रोने लगी। मेसा ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? मर्ता बेगम सर पीट रही थी। लाउंज में ही सब खड़े थे। धाड़ से मेसा के कमरे का दरवाजा खुला। सबने घबरा कर दरवाजे की जानिब देखा, जो दोबारा बंद हो चुका था। दरवाजे के नीचे से खून बहते हुए निकल रहा था। मेसा सैफ, मेसा! मर्ता बेगम चीख कर बोलती हुई अंदर भागी। सन्नाटे में दिल खराश चीख के साथ सब अंधेरे में डूबता चला गया। ऐसी क्या बीमारी थी आपकी बेटी को? क्या इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी मेसा तो बिल्कुल ठीक थी। काली जाती थी, पढ़ती थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। सैफ साहब मुर्दा आवाज में बोले। एक बात समझ नहीं आई, आपके घर में बेलचा कहाँ से आया? मकतूला के वालिदैन का यही कहना है कि इनकी बेटी को बेलचे से मारा गया है। पोस्टमार्टम इनके वालिदैन ने होने नहीं दिया कि उन्हें अपनी बेटी की मुजरिम और गवाह यही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी बेटी को खुद मार दिया हो? इंस्पेक्टर मशकूक नजरों से देखता हुआ पूछने लगा। हम इतने बेगैरत नहीं हैं, लेकिन आपकी बेटी ने सबूत दिया है। सैफ साहब अपनी कजन को कत्ल करके खुद को पंखे में तार डालकर अपने आप को मार डाला। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमें कुछ नहीं पता। वो कुछ दिनों से पुरअसरार हरकतें कर रही थी। मुझे लगा ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। इसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था, मर्ता बेगम ने रोते हुए कहा। अपनी बीवी को गुस्से और सदमे से देख रहे थे सैफ साहब। काश तू
اس کی طرف اس سے اتنی لاپرواہی نہ برتتی تو شاید کچھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ وقت کی رفتار اسی تیزی سے چلتی رہی۔ میسا کے خود کو مار لینے سے کیس نہیں ہو سکا۔ مرتا بیگم کو ایک پل قرار نہیں آتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سیف اچانک اسد صاحب کے کمرے میں گیا اور بھائی کو مخاطب کر کے کہا، جو ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری سارا واپس نہیں آ سکتی اور نہ ہی میسا، اس لیے میں نے کل ہی کرنا کو اپنے فیصلے کو آگاہ کر دیا ہے اور تم دونوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسد صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے ایک گھر دیکھا ہے، ہم 2 دن بعد شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسد بھائی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اسد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سیف کو کہا۔ ہم میں میرا مطلب ہے ہم چاروں۔ مجھے وحشت ہوتی ہے اس گھر سے۔ ایسا لگتا ہے ارد گرد بہت سی مخلوق ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کنورا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل ہی تو رات کو کسی چیز کے چبانے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ لاؤنج میں دیکھنے گئیں تو میسا کے کمرے کا پورا دروازہ کھلا تھا، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ اچانک لاؤنج کا ٹی وی آن ہو گیا۔ کنورا بیگم جو کمرے کو دیکھ رہی تھی، ٹی وی کھلنے پر خوف سے اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئیں۔ 1 مہینے بعد گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگیں۔ ارد گرد عورتیں دیوار کے ساتھ لگی بینچوں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ کچھ نوٹ ساتھ چلتے آدمی کو دے کر پہلے جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگربتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں اندھیر عمر آدمی کی آواز گونجی، جو زمین پر بیٹھا کالے چولے میں اپنے لمبے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے تمہارا راستہ اب صاف ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی، جو آج ایک بھیانک شکل کا لگ رہا تھا۔ کنورا بیگم کا دل گیا، کاش وہ اسے بھی مار دیں۔ ایسا کام کیا ہے آپ نے؟ آپ نے کہا تھا لڑکی پاگل ہو جائے گی، پر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہوا، لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا، اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ باقی جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا، ضرور اس شرارتی جن نے کیا ہوگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا۔ میں کتنی امید سے آئی تھی کہ اس لڑکی کو پاگل خانے بھجوا دوں گی تاکہ میری بیٹی کو سب دیکھیں، پسند کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس آگ میں میری بیٹی جل گئی، کنورا بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر آنسو پونچھ کر پرس سے 40,000 روپے نکال کر اس شخص کو دیے، جو للچائی ہوئی نظروں سے پیسے دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ کنورا بیگم کام کے بعد کے پیسے دینے آئی تھی، شاید وہ نہ دیتی، اگرچہ وہ اپنا مرشد نہ پیچھے لگواتا، جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کنورا بیگم کے نکلتے ہی اس آدمی نے کسی آدمی کو بلایا۔ جی بابا، اس عورت کو دوبارہ یہاں آنے مت دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق میں ہی نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گڈی کا سونگھتا ہوا نوٹ دے کر اسے بولا، جو شیطانیت سے مسکرا کر سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستہ ہی تو چنا تھا، جس راستے نے سب سے پہلے اس کی اولاد کو کھایا۔